अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, पिछली बार हमने बात की थी डेवलपमेंट के बारे में, और ये हमने देखा था कि डेवलपमेंट एज सच ये बेमानी सा लफ्ज़ है। कोई मकसद है, इसका लॉजिक ही कोई नहीं बनता। अ, लेकिन जाहिर है कि जब डेवलपमेंट कहते हैं लोग, नेशनल डेवलपमेंट, और तो मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये कि मटेरियल एक्विजिशन, डेवलपमेंट की मेजरमेंट जीडीपी या कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और इस तरह की मटेरियल, मोर एंड मोर मटेरियल उसको हासिल करना, चाहे दौलत हो, चाहे जमीन हो, चाहे मोटरें हो। और आखिर में हमने ये बात की थी कि जो मौजूदा बहरान है, आलमी बहरान, यहाँ तक, इस नहज तक हम पहुंचे, तो उसकी वजह ही डेवलपमेंट के पीछे दौड़ जो है लगी हुई है सारी दुनिया में। तो आज फिर हम इसी बात को आगे लेके चलते हैं कि ये क्या ये इंसान की फितरत में है कि मटेरियल डेवलपमेंट एक्विजिशन, इसके हुसूल के पीछे हमेशा से इंसान लगा हुआ है। और जब कि अब इतना वाज़ेह हो गया है कि यहाँ तो पूरी इंसानियत को ही खतरा लाहक है, तो हम क्यों, और कहने को हम बड़े अब अक्लमंद हो चुके हैं और बड़े पढ़े लिखे हो चुके हैं, तो हम क्यों एक ऐसी खुदकशी के रास्ते पे, एक नामुमकिन मकसद के पीछे दौड़ते चले जाते हैं। तो मेरा मौक़िफ़ ये है, और इस पे आज बात करेंगे, और मेरे ख्याल से आइंदा भी सेशंस में इसके हवाले से और बात होगी, कि कोई भी मकसद के पीछे इंसान जब, या कोई मकसद, अपना अपना मकसद तय करते हैं, तो वो एक नजरिया हकीकत, कायनात क्या है, मैं क्या हूं, दुनिया क्या है, इन हकीकतों के बारे में कोई नजरिया उसके जहन में होता है, और उस नजरिए के हवाले से फिर वो तय करता है कि मैं कहाँ हूं, ये दुनिया क्या है, और इस जिंदगी में मैंने क्या हासिल करना है या क्या मैं चाहता हूं। तो ये आ, फिर लाजिम सवाल ये है, तो क्या ये ऐसा नजरिया जो इंसान को, पूरी इंसानियत को एक्सटिंक्शन की तरफ ले जा रहा है, ये हमेशा से क्या इंसान की तारीख में यही काम करते चले आए हैं? तो आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूं कि जदीदियत, यानी ये जो नज़रिया है हकीकत का, ये मुख्तलिफ अदवार के हिसाब से इसमें तब्दीलियां आती रही। ये हमेशा यकसा एक ही नज़रिया नहीं रहा है कायनात के बारे में, हकीकत के बारे में, इंसान का अपने बारे में। तो
جو سب سے نمایاں بات چیت ہوتی ہے خصوصاً اس طرح کی محفلوں میں اور ایسے اداروں میں جیسے ہست و نیست ہے، تو یہاں اور ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے منیشرز کے حوالے سے، کہ ایک روایت ہوتی ہے اور وہ سب جانتے ہوئے بھی ہمارے ادارے جو ہیں، تعلیمی ادارے، وہ مصر ہیں کہ نہیں اب کچھ ہٹ کے کرو، کچھ نئی راستہ نکالو. تو یہ جدیدیت کا جو جنون ہے اور روایت کا، اس میں کیا فرق صرف ماضی اور حال کا ہے کہ جو چیز گزر گئی، جو ہم عمل کرتے تھے، وہ سب اب روایت ہے، وہ ماضی کی بات ہے، اور جو اب ہم کر رہے ہیں یہ جدید ہے، اور اس کے اندر جو ایک پنہا نظریہ آپ سب سمجھتے ہیں، کہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی پرانی باتیں وہ تو فرسودہ اور بیکار، اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں اٹھانے کی، جبکہ جدید دور جو ہے، جدید وسائل، جدید سوچ، جدید علم، جدید ٹیکنالوجی، اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ اسی سے حاصل ہو سکتا ہے. تو پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فرق ہے کم از کم ہمارے نزدیک، یہ ٹھیک ہے کہ عام طور پہ لوگ جدیدیت کو ماضی کے ساتھ اس کا سمجھتے ہیں کہ وہ ماضی کی بات ہے، اور جدیدیت اس زمانے کی بات ہے. میں آپ کے سامنے کچھ دکھاؤں گا. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فرق جدیدیت کم از کم ایک جو ہمارا نظریہ، یہ ایک مخصوص ہو سکتا ہے نظریہ، عام نظریہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہمارے جیسے ہم خیال، ہم سمجھتے ہیں کہ جدیدیت اور روایت کا فرق جو ہے یہ زمانے کے حساب سے نہیں، بلکہ نظریے سے اس کا تعلق ہے. یہ دو مختلف اور بلکہ بالکل متضاد نظریے ہیں حقیقت کے بارے میں. تو پاور پوائنٹ دبا دیا، اور اب اچھا. تو یہ پہلی بات تو یہ کہ جو ماڈرنٹی اور ٹریڈیشن کا جو مطلب ہم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دو مختلف نظریہ ہیں، نظریہ کائنات، ورلڈ ویوز. تو اور کم از کم روایتی طور پہ ورلڈ ویو سے مراد کہ انسان کا اس کائنات کے ساتھ اور اس پوری کائنات کا خالق کائنات کے ساتھ یہ جو رشتہ ہے، یہی متعین کرتا ہے کہ آپ کے حقیقت کے بارے میں، اپنے بارے میں، یعنی یہ جو حقیقت، دنیا اور ہم انسان کہاں سے آئے، کیا یہ اتفاقاً خود بخود ہی کوئی حادثاتی اتفاق ہو گیا، یا یہ کسی کی تخلیق ہے. بہت مختلف یہ نظریات. تو ہم آج دیکھیں گے کہ یہ جو اہم ادوار جن سے ہم گزرے ہیں وہ کیا رہے، اور ان کے بنیادی خد و خال کیا تھے. انسان کی بیشتر، بلکہ آپ سمجھیں کہ تقریباً ساری کی ساری جو تاریخ ہے وہ
جس اچھا یہ بھی میں دکھانا چاہوں گا کہ یہ نظریات کا تعلق طریقہ پیداوار سے بہت گہرا ہے. اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ طریقہ پیداوار بدلنے سے نظریہ بدلتا ہے، یہ نظریہ بدلنے سے طریقہ پیداوار بدلتی ہے، لیکن معیشت سے اور حقیقت کے بارے میں انسان کا نظریہ کا بہت قریبی گہرا تعلق ہے. تو انسان کی بیشتر زندگی، تاریخ، وہ ایک فطری معیشت میں، نیچرل اکانومی، میننگ کہ جو بھی اس کی ضروریات ہیں تمام تر وہ قدرت سے، نیچر سے، اس کے ارد گرد ماحول سے براہ راست وہ حاصل ہوتی. اور اس دور میں، اور یا ہاں اس کو دور ہی کہیں گے، ایپوکس، جو انسان کا کائنات کے بارے میں نظریہ رہا ہے، وہ یہ پہلا جو اوپر یہ نیچرل نارمیٹو مین، اس کے نزدیک یہ پوری کائنات یہ ایک وحدت ہے مکمل، اور یہ تخلیق ہے ایک خالق کی، اور وہ خالق جو ہے وہ اس مادی حقیقت سے بالاتر ہے. تو اگر کل کائنات کو آپ سمجھیں تو وہ ہمارے تجربے میں، ایکسپیرینس میں، مشاہدے میں تو لامحدود کہنا چاہیے، انفینٹ. تو ایک اتنی وسیع حقیقت، اس میں کوئی بھی ذرہ بھی، کوئی بھی لوکیشن ہو تو وہ کل حقیقت کی نسبت وہ مرکز ہے، کیونکہ کسی بھی پوائنٹ سے ایک انفینٹ ریالٹی، جس سمت بھی آپ چلے جائیں وہ ڈسٹنس انفینٹی ہے. سو جب ہر سمت میں ڈسٹنس انفینٹ ہے تو وہ سینٹر ہو گیا. تو یہ اس کے مطابق انسان، ہر انسان اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں اس کائنات کے مرکز میں، ایٹ دا سینٹر آف دس سنگل یونٹی. اور اس کے برعکس، یا جب پہلی تبدیلی آتی ہے موڈز آف پروڈکشن میں، کہ نیچرل ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ اکانومی سے تبدیلی ایگریکلچر، اینیمل ہسبنڈری، کموڈٹی پروڈکشن، اس کے ساتھ یا پہلے اس کے نتیجے میں یہ تبدیلی آئی. بہرحال ایک جو ایسوسیٹڈ نظریہ اس دور سے ہے، اس میں انسان کو ایک اپنے اور باقی کائنات، یہ ہیونلی ریالٹی، اس میں ایک فاصلہ نظر آیا کہ میں تو مختلف ہوں. تو اس یونٹی جس کے وہ مرکز میں تھا، اس کے تصور میں اب یہ ایک ہیون اینڈ ارتھ میں ایک یہ ڈفرینسیشن پیدا ہو گیا، اور اس نے اپنے آپ کو پایا زمین کے اوپر. تو اس جگہ سے پھر آسمان تو
انفینٹلی ڈسٹنٹ. تو یہ پہلا ایک فرق، یعنی اس کا رشتہ اور تعلق خالق سے، کائنات سے، زمین سے، اس میں ایک بڑی اہم تبدیلی آئی. اور اس کو ہم کہیں گے سویلائزڈ، کیونکہ ایگریکلچر کے ساتھ پیداوار میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ اپنی ضروریات سے کچھ وافر پیداوار کی صلاحیت انسان کے ہاتھ میں آئی. تو اس وافر صلاحیت سے پہلے تو کچھ پرائمری پروڈکشن کے علاوہ بھی ایکٹیویٹیز سپورٹ کرنے لائق ہوا. تو اس میں میڈیسن، حکیم، ٹیچرز، جوتے بنانے والے، کرافٹس مین، آرٹسٹ وغیرہ. نتیجتاً پیداواری اوزار جو تھے، ٹولز آف پروڈکشن، اس میں بھی اور بہتری آ گئی. تو پیداوار میں اور اضافہ ہو گیا، اور علم بھی کچھ اس طرح کی چیزوں کے، پانی، ہوا، موسم. اب مزید پیداوار ضروریات سے زیادہ، اس کا کیا کریں؟ تو اچھا، ہمارے یہاں پہ گندم بہت پیدا کر رہے ہیں مگر نمک نہیں ہے. یہ ساتھ والا جو گاؤں ہے، بستی ہے، وہاں پہ ان کے پاس نمک بڑا ہے لیکن گندم کم ہے، تو وہ ایک بارٹر ایکسچینج کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس سے پھر مزید فائدہ دونوں پارٹیز کو ہوا. اب مزید پیداوار کا کیا کریں؟ تو اس طرح سے پھر کچھ منڈیاں ڈیولپ ہو گئیں. منڈیوں کے ذریعے اور بہتر آپ نے لین دین کا، لہذا اور زیادہ پیداوار اور دولت. اس طرح سے بستیاں سے، دیہاتوں سے پھر وہ شہر آباد ہو گئے، اور تجارت کا بھی دائرہ بڑھتا چلا گیا ریجنل لیول تک. تو یہ شہری آبادی، اربنزم کی وجہ سے، اور ہمارا اوور آل موضوع ہے ڈیولپمنٹ اینڈ اربنزم. تو اب یہاں اربنزم کی جو ابتدا ہے وہ زرعی انقلاب کے ساتھ. جب اس سے پہلے جو انسانوں کی جو زندگی تھی، وہ ایک مسلسل خانہ بدوشی کی زندگی تھی. موسم کے اعتبار سے جانوروں کے پیچھے جانا، تو کھیتی باڑی کے ساتھ اور مویشی پالنے کے ساتھ لازمی ہو گیا کہ پھر وہ ایک جگہ بسیں، زمین کی رکھوالی کریں، یہ وغیرہ. تو سیٹلڈ کمیونٹیز، ٹریڈ، ایکسچینج، اور شہروں کے وجود میں آنا. سو اربنائزیشن، شہر، جو لفظ گریک سیویٹاس ہے، اس سے ہی انگریزی میں لفظ سویلائزیشن، یا ہم جسے کہتے ہیں مہذب معاشرہ. تو یہ وہ دور ہے یا طریقہ ہے، معاشرہ ہے، جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہے جس کا ہمارا مطلب ٹریڈیشن. اور اس کی وجہ تھوڑی اور واضح میں کروں گا. اور اس میں پھر ہمارا اپنے اور حقیقت کے بارے میں، کائنات کے جو تصور تھا، اس میں ایک فرق پیدا ہو گیا زمین اور آسمان اور اس کے بیچ انسان کا جو تعلق دونوں سے. اور دوسری جو بڑی تبدیلی آئی اسی کے نتیجے میں، کہ جب اس سے دولت کافی اکٹھی ہو گئی، اس کو پھر تحفظ کے لیے آپ نے آرمڈ گروپس بنا لیے، اسٹیٹ بن گیا. تو وہ سرپلس ویلتھ، سرپلس دولت، اس سے آپ اس قابل ہوئے کہ مزید علم اور مختلف علوم جن کا تعلق زمین، مادی حقیقت سے، بہتر کھیتی باڑی کرنا، بہتر مویشیاں پالنا،
بہتر عمل اس مادی دنیا میں کرنے کے لیے آپ کو تحقیق اور تجربہ اور یہ سب کرنے کے لیے سرپلس ریسورسز ہاتھ میں آئے، یہاں تک کہ پھر یہ کرافٹس مین اور یہ سائنٹسٹ ایسے ایسے اوزار، ٹولز پروڈیوس کیے کہ مشین جسے کہتے ہیں، تو مشین کے ذریعے پیداوار کی نوعیت بالکل انقلابی تبدیلیاں آ گئی اس میں، کہ اس سے پہلے انسان خود یا جانور یا درخت یہ سب قدرتی جو پیداواری پروڈیوسرز تھے، یہ ایک قدرتی لمٹ ہے، اس سے زیادہ پروڈیوس کر ہی نہیں سکتے۔ آپ بہتر مینج کر کے اس سے کچھ ایکسٹرا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایک لمٹ سے آگے نہیں جا سکتے۔ مشینی پیداواری طریقہ ہے، اس میں کوئی حد ہی نہیں ہے، جب تک آپ اس کے بٹن دبائے رکھیں وہ چلتی جائے گی چلتی جائے گی، نہ بیمار ہوتی ہے، نہ تھکتی ہے، نہ رکتی ہے۔ تو مشین کے ساتھ انسان کے پاس پیداواری ذریعہ ایک ایسا آیا کہ فطرت کی پیداواری اصول سے بھی بڑھنے کا، اس حد سے آگے نکلنے کی صلاحیت ہوگی اس کے ہاتھ۔ اب جب زیادہ آپ پیداوار کریں کی صلاحیت آپ کے پاس ہوگی تو، اور وہ مشین کہتی ہے اور دو، میں تو ابھی، تو آپ کہتے ہیں میرے علاقے میں تو اتنی کپاس نہیں پیدا ہوتی، تو پھر کیا کریں، کہیں اور جا کے حاصل کریں۔ وہ آپ حاصل کر لیتے ہیں، مشین بنا لیتی ہے، اس کپڑے کا آپ کیا کریں، یہاں تو کھپت ہے نہیں اس کی، تو پھر آپ مارکیٹس کے لیے کچھ اور ریجنز، یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے جو مقامی وسائل اور مقامی مارکیٹس، ان سے باہر ٹیریٹوریل ایکسپینشن کا یہ لازمی نتیجہ ہے میکینیکل پروڈکشن کا، انڈسٹری۔ اور جب اس پیمانے پہ آپ پروڈیوس کرتے ہیں، دس از واٹ وی کال انڈسٹریل اسکیل، یا دوسرے الفاظوں میں آپ کہیں انڈسٹریل اسکیل، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ انسان پیدا کرے اپنی ضروریات کے مطابق، یا پھر جیسے سویلائزیشنز نے پیدا کیا کہ اپنے سوسائٹی کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے۔ انڈسٹریل اسکیل ہے کہ آپ اتنی پیداوار بڑھا سکتے ہیں کہ اس کا جو کنزیومر ہے اور جو را مٹیریلز کا سورس ہے، یہ دونوں آپ کے لوکل ریسورسز سے باہر نکلنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا یہ پورا سلسلہ، جو انڈسٹریلائزڈ ہوتے گئے ممالک، وہ انہوں نے پھر دنیا میں ٹیریٹوریل ایکسپینشن، کلونیلزم، امپیریلزم، یہ سارا سلسلہ، یہاں تک کہ پوری دنیا کو انڈسٹریل جو قوتیں تھیں انہوں نے فتح کر لیا یا ان پر قابض ہو گئے، کنٹرول حاصل ہو گیا۔ اب آپ کے پاس اس نتیجتاً اور بھی زیادہ وسائل آ گئے ہاتھ میں، اس سے کیا کیا، آپ نے اپنی انڈسٹری کو اور تقویت دی، لیکن اب ان ساری دنیا کی ضروریات آپ نے تو پوری کر لی، تو ہم مشین مجھے بنائی جا رہی اس کا کیا کریں؟ تو پھر یہ تیسری بڑی تبدیلی ہوتی ہے، یہ دور جس میں اب ہم اس وقت ہیں، اور اس کو میں کہوں گا پوسٹ انڈسٹریل، کہ جس میں آپ انسان کی ضروریات کے مطابق پیداوار نہیں کرتے بلکہ انسان کی خواہشات کے مطابق۔ ضروریات تو محدود ہیں، ایک حد سے زیادہ پھر وہ ضائع جائیں گے،
تو کس طرح سے وہ مارکیٹ ڈیمانڈ اور جاری رکھیں؟ تو کہ اگر آپ کنونس کر دیں اپنے کنزیومر کو یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوڑیں، مگر آپ کو تو یہ پسند ہے نا، آپ چاہتے ہیں نا یہ، تو وہ جو خواہش ہے یہ بھی میرے پاس ہو جائے، ڈیزائر رادر دین نیڈس. اور ڈیزائر کی کوئی حد نہیں. تو انڈسٹری میکنائزیشن نے وسائل ہمیں دے دیے، وہ ممکن ہو گیا کہ ہم اس پلانٹ کی جو کیپیسٹی ہے ریپلیسنگ واٹ وی کنزیوم ایکسٹریکٹ آؤٹ آف اٹ. لیکن انڈسٹریل دور تک ہم اس لمٹ کی طرف تو بڑھتے چلے گئے تیز سے تیز تر. 1970 میں یہ لمٹ ایکچولی کراس کر دی. In 1970 mankind extracted and consumed more than the capacity of the planet to replace what we extract in a year. تو یہ جو ادوار کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی خیالی یا کنوینئنٹ ڈویژنز نہیں. یہ میں آپ کے سامنے کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے پریسائز کوانٹیفائبل میجربل کرائٹیریا ہیں جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیچرل اکانومی، موڈ آف پروڈکشن اور اس کا اثر انوائرمنٹ میں کتنا ہوتا ہے، یو کین کوانٹیفائی دیٹ. ایگریکلچرل کا بھی. اور پھر یہ یعنی پریسائز کوانٹیٹیو میجرمنٹ سے یہ ادوار کو آپ ڈیمارک کر سکتے ہیں کب سے. سو انڈسٹریلائزیشن، انڈسٹریل ریولوشن از ڈیفینیٹلی a precise point which we can, magar then surpassing the limits, the capacity of the plant, that's another precise, measurable, quantifiable marker. تو یہ ہم اب اس دور میں ہیں پوسٹ ماڈرن، اور اس میں انسان کا رشتہ کائنات کے ساتھ، جیسے میں نے کہا نیچرل نارمیٹو انسان کا جو تعلق تھا اپنے آپ کو، پوری کائنات کو ایک حقیقت جاننا اور اپنے آپ کو اس کے سینٹر میں پانا. تو اور کہیں جب آپ خود سینٹر میں ہیں تو اور کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، یا جہاں بھی جائیں گے یو آر آلویز ان دا سینٹر. اور پھر یہ پہلا فرق ایگریکلچر کے ساتھ، اور پھر لمٹس کی طرف نکلنے کا جو ایک سفر ماڈرنزم اور انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ، اور اس ہمارے پوسٹ ماڈرن دور میں کہ ہم نے وہ ایکچولی لمٹ سرپاس کر لی اور اب ہم بالکل ہی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. سو نیچرل اور نارمیٹو اسٹیٹ آف مین، جسے ہم نارمیٹو کہیں گے، in which land, air, water and the animals and plants were not held as possessions, کسی کی جائیداد نہیں، اور انسان خود آزاد تھا، کوئی پاسپورٹ ویزا کی ضرورت نہیں تھی. اس میں جو انسان کا نظریات تھے، آپ شاید کہیں کہ جی اتنے پرانے زمانے کے، نہ جب لٹریچر تھا، کوئی نہ ریٹن ہسٹری ہے، تو یہ آپ کیسے ایسی خود بنا رہے ہیں آپ دل سے باتیں. شاید آپ حیران ہو کہ یہ ہنٹنگ گیدرنگ پری انڈسٹریل سوسائٹیز، ہیومنز، یہ ابھی بھی موجود ہیں، اور ان کو باقاعدہ ڈاکیومنٹ کیا ہے سائنٹسٹ نے، اینتھروپولوجسٹ نے. So this is studied
ڈاکیومنٹڈ، اور نہیں آپ مانتے تو ابھی موجود ہیں. یو کین گو اینڈ ٹاک ٹو دیم. مثال ایبوریجنیز آسٹریلیا میں ابھی بھی موجود ہیں. ان کے جو نظریہ کائنات ہے اس میں بالکل وہی پوری فطرت، پوری نیچر از ون یونٹی، اور انسان کا اس کا زمین کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے. اور یہی پھر برٹش سٹون ہینج، اس کا بھی بالکل جو سیلیسٹیل ہیونلی اسٹرکچرز، اورینٹیشن، یہ اور جو ریچولز ہیں عبادت کے، وہ بھی اسی کے گرد، اس نظریے کے مطابق. سو یہ اسٹرکچر جو بنتے ہیں یہ بھی اسی نظریے کے مطابق. نیٹو امریکنز ابھی بھی موجود ہیں، اور یہ دور کی بات نہیں ہے. ارلی ڈیز آف دا کیمرا یہ سب فوٹوگرافس بھی لے چکے. A deep respect and understanding the land as a huge part of their identity. زمین اور اپنا رشتہ. اور یہ ذرا پڑھنے کے worth reading. Chief Oren Lyons, the faith keeper of the Wolf clan, speaks about the ignored warnings and how we are living in the times of a 200-year-old prophecy. It will get worse before it gets better, so get ready. یہ دور کی بات نہیں ہے. This is early 20th century or late 19th century recorded statements by real living photographed documented people in the. یہ ساری دنیا میں ابھی بھی آپ کو یہ کمیونٹیز موجود ہیں، اور ان کے نظریات، جو آئیڈیالوجی ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہے. مثال ایک اور ساؤتھ امریکہ میں the traditional Kogi religion is closely related to the structure of the cosmos. تو وہ کنیکشن کاسموس کے ساتھ ان سب سوسائٹیز میں. The sun separates the universe into two hemispheres, east, west, and everything is then is defined in terms of this, the structure of the universe, the reality of the universe. اور اس کے اندر انسان کو وہ integrated with this unity. The Kogi base their lifestyles on their belief in Aluna, or the Great Mother, their creator figure. اب نام ہر معاشرے میں مختلف ہیں. کہیں اللہ کہہ دیں، بھگوان کہہ دیں، الونا کہہ دیں. تصور تو وہی ہے نا کہ ساری کائنات کا ایک ہی خالق. The Great Mother, their creator figure, who they believe is the force behind nature, all of nature. The Kogi understand the earth to be a living being and see humanity as its children. تو ایک ہی فیملی تصور کرنا تمام انسانیت کو. They say that our actions of exploitation, devastation, and plundering for resources is weakening the Great Mother and leading to our destruction. تو یہ علم وزڈم کب سے انسان یہ تو معلوم ہے، اور جو دیکھ رہے ہیں اس کی بالکل نشاندہی کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ جاہل جنگلی لوگ ہیں، انہیں کیا پتا. The indigenous Kogi of the Sierra Nevada in northern Colombia have been saying for decades that non-indigenous populations are destroying the earth. But now they want to share their knowledge about how to save it. یعنی خیال کریے ان کی عظمت، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ ہم جدید انسان کیا تباہیاں کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ we want to save because it's one family. وہ نان انڈیجنس لوگوں کو، گوروں کو
وہ کہتے ہیں لٹل بردر، اپنے آپ کو کہتے ہیں بگ بردر. تو یہ دور کی بات نہیں ہے، ہمارے اپنے علاقے ہیں جہاں پہ پری ماڈرن سویلائزیشنز موجود ہیں. دا کلاش are considered to be an indigenous people of Asia. بائی دا وے، یہ جو ایک کہانیاں ہیں کہ یہ الیگزینڈر کی فوج یہاں آئی تھی تو ان کے بچے رہ گئے ہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے. with their ancestors migrating to Chitral Valley from another location, possibly further south. So this is most likely, اور یہ لیٹسٹ جو ڈی این اے کی انویسٹیگیشنز ہیں اس سے یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں that the Kalash are probably the original population of the subcontinent. And the Kalash call the land سیام، اور ان کی بھی ریچولز اگین آپ تو یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوں گے، دیر آل اباؤٹ نیچر. فلانا رینج پہاڑوں کی، یہاں سے جب سورج ادھر نکلتا ہے تو یہ وقت آتا ہے، ہر چیز کنیکٹڈ ہے ود نیچر. اب سویلائزیشن جب آتے ہیں تو اس کے ساتھ انسان کو یہ وسائل آ گئے ٹو پوزیس اینیملس، ٹریز. نیٹو یہ اوریجنل پاپولیشنز کہتے ہیں یہ کیا پاگل پنا ہے، ہاؤ کین یو سے یو اون دس لینڈ، یہ کون کہ یہ ہوا بھی تمہاری، یہ پانی، یہ کسی کی جائیداد نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے. ان کے لیے یہ انتہائی احمقانہ ایک نظریہ ہے. And this now drives the whole of contemporary mankind in everything. یہاں تک کہ ہم نے material possessions چھوڑ intellectual property کا بھی کہہ دیا یہ میرے ملکیت ہے اور اس کے لینا ہے تو پیسے دو. I mean absurd سے absurd, and people don't see the absurdity of this. پر اس نئی دولت اور ڈومینیشن حاصل کرنے کے ساتھ فائدے تو بہت ہوئے، لیکن اسی وقت انسان کو یہ بھی احساس ہوا کہ او ہو کچھ غلطی بھی ہو گئی ہم سے. ہم تو آزاد تھے، جہاں مرضی پھرے، اب ہم قید ہو گئے، اس زمین کو رکھوالی کرنا ہے، کہیں جا نہیں سکتے، ان جانوروں کو دیکھنا ہے، ان درختوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، نہیں تو کوئی اور لے جائے. سو ڈومینیٹنگ اینڈ possessing other, you become enslaved yourself. یہ بہت بڑا ایک احساس. تو پھر وہ یاد کرتے تھے کہ بھئی اس سے تو پہلے ہمارے وہ پرانے جو لوگ تھے، اور ساری سویلائزیشن میں جو کہانیاں ہوتی ہیں، لیجنڈز ہوتی ہیں، ان سب میں جو ذکر ہوتا ہے وہ ماضی کا جو گولڈن ایج، وہ آئیڈیل چیز تھی، آئیڈیل دور تھا. ہم وہاں وہ مقام کھو بیٹھے ہیں، اب کس طرح واپس اس مقام کو حاصل کریں. تو یہ سبجیکٹ بن جاتا ہے سویلائزڈ یا ٹریڈیشنل آرٹ کا. ہم کیا ہیں، دنیا کیا ہے، اور وہ کیا مقام ہے جو کہ صحیح تھا، ہم اس سے ہٹ گئے، تو اب کس طرح واپس جائیں. آل دا گریٹ آرٹ، تھیٹر، پوئٹری، سٹوریز، وہ سب نیریٹو وہی ہے. اور یہ ٹبیٹن منڈلا ہو تو اس میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، کہ ایک مٹیریل کاسموس ہے، اور پھر اس سے ماورا بالاتر ایک اسپرچل میٹافزیکل ریالٹی ہے، اور انسان کا مقام ان سب چیزوں کے ساتھ رشتہ. یہ اور یہی پھر ہر سویلائزیشن کے جو کلچر ہے، آرٹ پروڈکشنز ہیں، انٹلیکچوئل پروڈکشن، اس سب میں اسی موضوع پہ غور و فکر کہ ہم کہاں سے آئے
اور کہاں جانا ہے، یہ مادی دنیا اس کی کیا حقیقت ہے، اور ہمیں کس حقیقت کی طرف زندگی گزارنا چاہیے حاصل کرنے کی. یہ کہانیاں ہم نے بنا لی کہ یہ تو جی بڑے پبلک کے خون پسینے سے بنا کے تو اپنے بیگم کی میموری میں. یہ ایسی بات نہیں ہے. کبھی اتنی تکلیف نہیں کری آپ جا کے یہ دیکھیں لکھا کیا ہے ان دیواروں. جسٹ ریڈ دا رائٹنگ آن دا والس. تم آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اٹ از an illustration or a reflection of the heavenly paradise. اور یہ ماڈل جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ the throne of God اس کا کیا مقام ہے، کیا حقیقت ہے. اور اس کو اٹھائے ہوئے 4 اوتاد، ایک ایک ڈیٹیل. یہ باغ جو آپ کو دکھتا ہے، آپ قرآنک ڈسکرپشن آف ہیون پیراڈائز دیکھ لیں، لفظ ب لفظ اس کی ایک ایگزامپل اس کو بیسس بنایا. دریا بہتے ہوئے نیچے اور درختوں کا ان پیئرز اور سارا کچھ. ماڈرنٹی with industrialization, modern man acquired the means for apparently limitless growth and expansion of production and the means to global access, domination, and control. Industrialism is a way of life that encompasses profound economic, social, political, and cultural changes. It is by undergoing the comprehensive transformation of industrialization that societies become modern. تو یہ اور اب ہم اس دور سے بھی آگے نکل گئے ہیں. Now with the accumulation of wealth and the development of information technologies, post-industrial man has acquired the means to access, dominate, and control not just the territories of the planet. The new territory to conquer is our hearts and minds. Because you're not, آپ سمجھیں desire آپ نے create کرنا ہے, so you have to get into the minds and hearts of your market. To control and dominate the hearts and minds of a globalized humanity and to expand production and consumption beyond the resources of the planet. یہ سب کہاں کیا. اور اب اتنے ہم خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی ابھی تو کچھ بھی نہیں, دیکھو آگے آگے کیا کیا ہونے جا رہا ہے. ابھی تو بڑے بڑے کمال چیزیں ہوں گی with AI and robotics. Success in creating, اب یہ one of the leading scientists of the 20th century, Stephen Hawking, he says success in creating artificial intelligence would be the biggest event in human history. Unfortunately, it might also be the last, unless we learn how to avoid the risks. اور مجھے تو فکر ہوتی ہے کہ what if we actually succeed in avoiding all the risks? اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ساری روبوٹکس اور آرٹیفیشل انڈسٹری کا حاصل کیا ہے کہ ایفیشنسی. ایفیشنسی کا مطلب یہ کہ یو کین پروڈیوس مور ود لیس انپٹس. So we will have the capacity of multiplying our production leaps and bounds. But the present rate of production is beyond the sustainable limits. کہاں تک آپ بڑھائیں گے؟ So my worry is, what if they really succeed? What if we remove all these risks? AI will probably be the most likely to lead to the end of the world. But in the meantime, there'll be great companies. یعنی
global corporate capital will have a very good time while all of us sink. تو یہ ہے کہ ان پھر جو نظریات ہیں ان کے مطابق پھر ہم اپنے گولز ڈٹرمن کرتے ہیں، جانا کہاں چاہتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ ماڈرنٹی کے جو گولز ہیں is to have this or that objects, material objects, to possess more. جبکہ روایت میں جو گول اور آبجیکٹو ہمیشہ رہا ہے that is to be, not to have this, but to be a human being. To انسان بنو. ابھی تک محاورے اس طرح کے ہوتے ہیں. To be such and such, not to have this or that. اور وہ what is it to be is defined not by measurable quantities but by attributes. صفات. وہ کون سی صفات ہیں جو آپ کو اپنے اندر اپنے آپ کو جن کے مطابق یا وہ ڈیولپمنٹ ہے، وہ پروگرس. To manifest the attributes and qualities of the principle, the Lord, the Creator. مثلاً love, compassion, justice, beauty. کتنا فرق ہے. اب love and compassion, you can't say this is my property. You can't measure it and buy it for so many rupees. And there is no limit to it. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ Taking possession, control, dominate objects, territory, people. To act as autonomous. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ Because you want to act as autonomous sovereign lord of the universe. یعنی I mean, this is the theme in so many بچوں کی کامکس میں بھی. سپرمین، بیٹ مین، ان کے پیچھے جو گول ہے اور آئیڈیل ہے that is the master of the universe. That is ابھی بھی ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا اگر وسائل یہاں کے ختم ہو گئے، ابھی have a colony on the moon، وہ چلا گیا تو مارس کے لیے بھی تیار ہیں، پھر یہ گیلیکسی تو اس کے آگے اور گیلیکسیز ہیں. So it's really the goal is to become the master of the universe. اس کے برعکس جو روایتی نظریات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ہاتھ میں ہوتا ہے یو شیئر اٹ. گیونگ ناٹ ٹیکنگ. گیونگ کیا؟ واٹ کین یو گیو؟ ٹو گیو کیئر، پروٹیکشن، نرچر اینڈ نرش، ٹو ایکٹ ایز اسٹیورڈ، عبد، سرونٹ، سلیو، ایجنٹ آف دا کریٹر، ناٹ دا لارڈ اینڈ ماسٹر. The creator, the Lord and Master of the universe, uska ghulam, taslim, Islam. This is what all the traditions are about. So our time has been called the age of man, the Anthropocene age, because the most significant changes in the geosphere in this epoch are caused by human activity. Human activities are responsible for global changes at rates that are far in excess of the limits of the planet's biocapacity and are pushing one indicator after another past the tipping point, the point of no return. So, kya kare? All the cultures of civilized humans recognize the dangers of their transgression from the norm and looked back to a golden age as the ideal to which they aspired to return. But industry holds out the promise of a golden age to come, a material paradise in the future ahead. And we are so dazzled by the brilliance of our new technologies that we fail to see the darkness that surrounds them or the void that lies beyond. The need of the hour is to seize and desist. Cease fire now.
from following the path to extinction and return, or at least aspire to return to the normative state. The first step of this journey begins with the return to civilization, to economies based on organic farming and artisanal manufacture, and societies based on timeless principles. Thank you. आपको सवाल है आपके पास? जी, अहमद साहब. I think I don't need this. But yes, Siddhi, I had a very simple question because there's a perspective in sociology, which is at least in part inspired by existentialism, that says that all of our consumer culture and conspicuous consumption is basically, inspired or driven by a sense of anguish or an existential void which we have been facing, especially since the sidelining of tradition and the rise of modernism. So, how do you think, how do you conceptualize the relation between that existential angst and the consumer culture? Are we trying to escape something, or are we trying to escape ourselves, that we try to find an external locus of identity? And secondly, what I realized was that most of our analysis was at least in part in line with the Marxist critiques, especially Gramsci. For instance, he speaks that we need to have this global consensus and the concept of hegemony. So, are we basically implying that we agree with the analysis of Marx, but we disagree with the solution? So, yeah. पहली बात है आपकी, ये जो एक angst which drives consumerism is both a product of post-industrial consumerist culture and its need. It thrives on this hollowness inside, the desire to fill this somehow, and you try and fill it with material things. यहाँ तक के even to show affection to your children, you feel you can buy things and throw them in, and that, but it doesn't. So yes, it drives, and it is the product of, and it produces more and more. So it feeds on itself. Absolutely, this is part of what we are doing to ourselves. दूसरा आपने कहा मार्क्सिस्ट क्रिटिक, और आई थिंक पिछली बार भी ये सवाल किसी और हवाले से उठा था. देखिए, मार्क्सिज्म and many other, but Marxism is probably the best known critique of modernism, is that it's not doing the job properly. We will tell you how to achieve better results if you stop exploiting labor. If you so it's just saying ये खराब है, वो खराब है, ये खराबियां दूर कर दें, तो फिर देखें क्या प्रोडक्टिविटी होती है और प्रोडक्शन. एंड बिकॉज so the goal is the same, only these are different paths to get to that goal, each claiming to be a more effective way to achieve that goal. But the end goal of all of these progressive ideologies is the same destruction of ourselves and our planet. जी, महरीन हसीब. जी, अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन आपने ताजमहल का जिक्र किया था, तो आई जस्ट वांटेड यू टू एलैबोरेट कि आपके लिए लाइक व्हाट डज इट सिंबलाइज, एंड लाइक बिकॉज कोई किसी बाहर के बंदे से हम बात करें तो वो कहते हैं कि लाइक मुगल्स भी तो हमारे लिए कॉलोनाइजर्स ही थे, तो हाउ कैन वी क्लेम दैट एज आवर ट्रेडिशन? जी, देखिए, before the British colonizers, there were other colonizers. The Dravidians were conquered by the Aryans, and that produced the class of
people like Modi, and then there were, I mean, Turks and Persians and Greeks. Itna silsila of people roaming around, creating empires, conquering places. But all of these shared the same basic traditional worldview. अब मिसाल के तौर पे आपने सवाल पूछा ताजमहल का. It's designed in a garden, and that garden is a representation of the Garden of Paradise, which you will enter through the specified number of gates, 8 gates, unke gatekeepers. So there are gates and paths, and it's a walled garden. Why did these Mughals make these gardens? Because they held on to that ideal which they had lost. The nomadic Central Asian horsemen traveling freely across the steppes of Asia. That freedom they remember. And every time they would come to Lahore, they didn't want to get into the city. Or Bahari camp laga lo. They wanted to create those to remind them, abhi tak, Saudi ruling family loves to go out into the desert and camp with the Bedouins. वो ideals अभी तक हैं उस nomadic pre-industrial hunting and gathering culture that still is deep down in all of us. So that is why these gardens were made, and it became a standard design. इसका नाम है चहार बाग. चहार बाग इसलिए कि जैसे कुरान शरीफ में मेंशन्ड है कि इसके अंदर दरिया होंगे और ये 2 होंगे और ये इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन ये 2 दरिया कभी मीट नहीं करते. So you have the cross intersection of the water routes with a platform or a building placed in the middle, and that there will be trees in pairs. So when you have, and there's khajur ke or anar ke darakht in the Quran, lekin region to region it becomes cypress or some other tree. The point is the khajur representing eternal, because it's perennial, it's evergreen, and then the fruit bearing peach ya anar, wo has cycle, seasonal, annual cycle, so it's life and death. So they symbolize these 2 poles of existence, the eternal and the cyclic periodic. Is tarah se fountains, Zanjabil, I mean, every detail is described in the Quran. And this became the classical Chahar Bagh, and the reason why these rulers built them was because they wanted to go reconnect with the life intents amongst the birds and the trees and the rivers. बाकी आपका ये कहना कि ये तो कॉन्करर्स थे, हम क्यों इनको आइडलाइज कर रहे हैं, आपने कौन सी तारीख पढ़ी है? Recently, when we were struggling against the orange train, वहाँ हम शोर मचाते फिरते थे कि जी कितने 12-13 मॉन्यूमेंट्स डैमेज हो रहे हैं विद दिस लाइन. लोग कहते थे क्या हो गया, ये तो प्रोग्रेस है. सो एक पॉइंट पे मैंने कहा मैं जरा देखो तो सही इनकी एक्चुअल अहमियत है क्या. I actually started reading the writing on these monuments. जहां से ये रेजिस्टेंस शुरू किया था हमारा चौबुर्जी. Chauburji was a big garden, another one of these typical Mughal gardens, built by probably the most powerful lady in the world at that time, Zebun-Nisa, I think. And such a big project, she entrusted it to her maidservant. Oh, but these Mughals were totally gender-based.
gender exploitation, class-based. The maid, a woman, was appointed the project director of the biggest project that was going on. When it was getting close to completion, this Princess Royal decided to pay a visit. तो रास्ते में उसके कानों में ये आवाजें पड़ी, ओ देखो देखो उस Princess Royal, she is going to Maibai's garden. Who's Maibai? Maibai was the name of this lady, the maid, servant, slave, who held that position of overall superintendent of that project. The royal princess, when she arrived at the gate, Maibai, of course, came, pure adab or sab kuch. Right there, this most powerful woman in the world gifted that garden to Maibai. And it's written on the gates. This garden was gifted to Maibai by whatever, I forget the name. Which history have you been reading? And then I travel along the orange train. I find GT Road ke upar lovely little makbara. Beautiful blue glazed tile, lovely geometry. ये क्या है? और ये बुद्धू का आवा है. बुद्धू का आवा? बुद्धू कौन? ओ सिद्धू का बेटा सी, कुमार सी. This terrible, oppressive, exploitative society allows the lowest caste member of the society to build a royal tomb for himself. उसके सामने क्या है? The other side of the orange train, गुलाबी बाग. ये क्या है? अजी ये दाई अंगा का मकबरा है. इसके अंदर दाई अंगा, एक दाई का मकबरा है. ये तो बड़ा शाहाना बाग और क्या जबरदस्त. तो प्लीज मौज दरिया जिसके फाउंडेशंस को काटती हुई ऑरेंज ट्रेन जा रही है. हु इज दिस मौज दरिया? ही वाज अ फकीर. तो फिर अकबर बादशाह द ग्रेट had tried and failed to capture चित्तौड़. उसको किसी ने कहा कि हुजूर अगर आपने वो फतह करना है तो एक फकीर बैठा है सिंध में, उससे कहें वो दुआ करेगा. This great emperor Akbar walked barefoot to this fakir and begged him to pray for him. Now, whether you believe it happened as a result or not, but the fact is that he conquered Chittor. अकबर बादशाह इतना खुश हुआ कि उसने उस फकीर को जायदादें और पैसे और सब कुछ, उस फकीर ने क्या किया? सब बांट दिया. लंगर, serving the poor. ये था मौज दरिया. And it goes on. If you look, have you read the writings on the wall? Have you read the poetry of Jahanara Begum sitting in the Shalimar Gardens about the cascade of water? This was not an ordinary princess. This is a saint. Just read it. Just read her poetry. This is a spiritually elevated saint. She only wore white, one piece of jewelry, a pearl necklace, and had the greatest library, and she promoted scholarship and literature and music, the arts. And what was going on in this garden? अय्याशी कर रहे हैं मुगल बादशाह. जब ओपनिंग के दिन बादशाह सलामत आए, the place was full of the sound of music. ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? उस वक्त तो ये
systems नहीं होते. हर कोने में एक टोली, different, each noble woman had her entourage of girls who were accomplished artists, painters, and they were making music. And we've just been fed the wrong kind of history. I mean, one could just go on and on, just read what is documented there on the walls. वजीर खान मस्जिद के जाके आप पढ़ें तो भरा हुआ है. किले में जाएं, उसके जो हाथीपुल का जो रास्ता जाता है उसके जरा ऊपर. Thank you all for joining in. Okay, thank you so much. शुक्रिया. अमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लेक्चर था, शुक्रिया. यार क्या हाल है? Thank you. अच्छा. Thank you, sir. Good to see everyone here online and here with us in this room. Thank you, Kawad Bhai. Among the Okay. best so far. It keeps Oh, getting lovely. better every Thank you, week. Shah. I Thank you. really value your comments. Really, it's amazing. Thank you. Thank you. Love it.